میرے چینل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے ایریز یا حمل والوں کی، اور پورا 2023 ان کا دیکھیں گے، عمومی جائزہ لیں گے، صحت کے مسائل دیکھیں گے، محبت کے، پیار محبت عشق، اس کے بعد فائنینشیلز، کیریئر، صحت۔ تو شروع کرتے ہیں جی عمومی جائزے سے۔ یہ سال نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہنگاموں سے بھرپور نظر آتا ہے۔ 3 بڑے سیارے اس سال اپنا برج تبدیل کریں گے، ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پلوٹو عارضی طور پر آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر سے نکل کر 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس سال یہ انہی 2 گھروں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا اور اگلے سال بھی یہ کیفیت رہے گی۔ یہ ہم بات کریں 2023 اور 2024 کی۔ 8 مارچ کو آپ کا کیریئر کا سیارہ جو ہے زحل برج دل سے نکل کے، جو کہ یہاں پہ گزشتہ 2 سال سے مقیم تھا، برج حوت میں داخل ہو جائے گا، اور مشتری جو اس وقت آپ کے اپنے برج میں ہے 17 مئی کو آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یوں سمجھے کہ کائنات بساط پر مہروں کی ترتیب بدل رہی ہے۔ مالی اعتبار سے اس سال خوشحال نظر آتا ہے۔ 17 مئی تک مشتری آپ کے اپنے برج میں رہے گا اور آپ کو زندگی کی خوشیوں سے آشنا کرے گا، سفر کرنے کے موقع ملیں گے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے معیار زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ 8 مارچ کو جب زحل آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کیریئر کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ کا رویہ زیادہ مصلیت پسند ہوگا۔ آپ فلاح و بہبود کی سرگرمیوں میں زیادہ حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ محض پیسے کمانا آپ کے زندگی کا مقصد نہیں رہے گا، بلکہ آپ چاہیں گے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اپنے روحانی معاملات کے حوالے سے آپ زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے برج کا حکمران سیارہ مریخ اس سال 1 جنوری سے 4 مئی تک اپنی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی کہ اپنی حدود سے تھوڑا ہٹ کے سفر کرے گا۔ یہ طویل عرصہ ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے عمومی دائرے سے باہر نکلیں گے اور نئی دنیایں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیار محبت کے معاملات میں کوئی خاص ہلچل دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ 24 مارچ سے 12 جون تک پلوٹو آپ کے 11ویں گھر میں مقیم رہے گا۔ اس دوران آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مستقبل آپ کے لیے کیا لانے والا ہے۔ اس نظریے کے تاثرات اور اثرات آپ کی دوستیوں پر پڑیں گے۔ لو لائف پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اگلے 2 سالوں کے دوران 2 ہستیوں کی آزمائش ہوگی۔ جب پلوٹو مستقل طور پر 11ویں گھر میں پہنچ جائے گا تو حقیقی آزمائش کا آغاز ہوگا، اور اگلے 20 سال تک یہ وہیں رہے گا۔ اس دوران آپ کے نئے دوستوں کا حلیہ ہی بدل کر رہ جائے گا۔ کیریئر کے حوالے سے مالی اعتبار سے خوشحال سال نظر آتا ہے۔ آپ اپنے برج میں مشتری کی موجودگی سے آمدنی میں بے شک اضافہ نہ ہو، لیکن معیار زندگی میں بہتری ضرور آتی ہے۔ آپ بادشاہ تو نہیں بنتے، لیکن آپ کی سوچ بادشاہ والی ہو جاتی ہے، جس کا اثر آپ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ قدرت اس حوالے سے آپ کی معاونت کرتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشتری 17 مئی کو آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا، پھر اس کے اثرات زیادہ مادی انداز میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے سانسوں کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، پیسہ کمانے کے خوشگوار موقع میسر آئیں گے، آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ یونس کئی سالوں سے آپ کے دولت کے گھر میں مقیم ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مالی امور میں تجربات کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور آپ کئی طرح کی حیرتوں اور اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آمدن میں اضافہ ہوا ہے تو غیر معمولی طور پہ ہوا ہے، اگر کمی ہوئی ہے تو کیلاش ہونے تک کی نوبت آ گئی ہے۔ اب مشتری یونس کے قریب پہنچ رہے ہیں، یعنی اگلے سال اس کی قربت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ 2025 اور 24 تو اور ہی آپ کو اچھے ملیں گے۔ اس سال آمدن میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ اضافہ غیر متوقع تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے دولت کے گھر میں یونس کی موجودگی یہ بتا دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی، آن لائن دنیا، نئی ایجادات اور جدید طرزوں پہ کام کرنے والی کمپنیاں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ اپس پہ نظر رکھیں۔ دولت کے گھر میں مشتری کی آمد پتہ دیتی ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں، ٹریول، بزنس اور تعلیمی ادارے آپ کے لیے مالی اعتبار سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشتری آپ کے 9ویں یعنی تعلیم اور سفر کے گھر پہ حکومت کرتا ہے، اس لیے اس سال پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے کافی سفر کرنے کو مل سکتے ہیں۔ اس سال زہرہ جو ہے وہ رجت میں رہے گا، اور یہ کیفیت 2 سال میں ایک ہی مرتبہ طاری ہوتی ہے۔ ان ایام میں یعنی کہ 23 جولائی سے 3 ستمبر تک آپ کو بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں، اور اگر کرنا پڑ جائے تو بڑی چاند پھٹک کر کے کریں۔
آپ کا 10واں یعنی کیریئر کا گھر اس وقت قوت میں ہے، لیکن گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس کی قوت میں کمی آ گئی ہے۔ پلوٹو یہاں سے نکلنے اور پھر واپس آنے کے عمل سے گزرے گا۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران آپ کا کیریئر اور مقصد حیات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں۔ بہرحال یہ دور اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ کبھی امید ہے کہ آپ اس کیریئر اور زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا آپ ہمیشہ سے خواب دیکھا کرتے تھے۔ زیادہ اہم بات یہ کہ اس سال 8 مارچ کو زحل اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے۔ یہ آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں داخل ہوگا اور اگلے 2.5 سال وہیں مقیم رہے گا۔ آپ کے کیریئر میں روحانیت کا عمل دخل بڑھ جائے گا۔ پیسہ کمانے کی ضرورت تو بہرحال موجود رہے گی، لیکن اب آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے کاموں سے دوسروں کے لیے خیر کی صورت پیدا ہو۔ فلاح بہبود کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں گے۔ اپنے ماتحتوں سے آپ کے رویے میں نرمی آ جائے گی۔ آپ زیادہ لچک اور خوش دلی کا مظاہرہ کریں گے۔ باہمی یا سماجی امور، گھریلو امور کا خانہ اس سال قوت میں نہیں ہوگا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ امور خانہ داری میں سٹیٹس کو کی کیفیت طاری رہے گی۔ آپ مجموعی طور پہ اپنے گھر کے حالات سے مطمئن اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ روحانیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیر و مرشد نہیں ملتے تو آپ روحانیت کے بجائے منشیات کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں، اس لیے ذرا سا احتیاط کیجیے گا۔ بہت لمبا سفر مت کیجیے گا روحانیت کا۔ آپ گھر میں تعزین و آرائش یا بڑے پیمانے پر مرمت کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے 26 مارچ سے 21 مئی تک کے ایام بہتر رہیں گے۔ چھوٹے کاموں کے لیے 7 مئی سے 5 جون اور 21 جون سے 23 جولائی تک کے ٹائم پیریڈ آپ کے اچھا۔ آپ کا کوئی بزرگ اس سال اپنی رہائش تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ تبدیلی اس کے لیے خوش آئند ہوگی۔ اگر کوئی گھر تبدیل نہیں ہوتا تو گھر کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کے گھریلو معاملات میں بھی استحکام نظر آتا ہے۔ گھر بدلی کے امکانات خاصے کم ہیں۔ یہی بات آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے، تاہم وہ گھر تبدیلی کرنے کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے۔ آگے چل کر اس سوچ کو حقیقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ آپ کا ایشو نہیں ہے۔ محبت اور جذبات میں کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آ رہی، کبھی کبھی ہلچل ہوتی ہے۔ کنواروں کی شادی ہونے کے امکانات کم ہے، تاہم پیار محبت کے کئی موقع ملیں گے۔ عام طور پر زحل جو ہے وہ 1 سال لگاتا ہے، آپ کے یہاں 1 ماہ میں گزر جائے گا، اس لیے شادی کے امکانات بھی تھوڑے کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ کنواروں کو گروہی سرگرمیوں کے دوران یا آن لائن دنیا میں رومانی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے حوالے سے سن لیجئے کہ آج کل یہ پہلی نظر کی محبت کی بڑی شدت سے قائل نظر آ رہے ہیں، اس لیے اپنے ذرا بچوں اور بہن بھائیوں پہ بھی نظر رکھیے گا کہ کہیں وہ بھٹک ہی نہ جائیں، کیونکہ رستے جو ہیں کچھ خطرناک پہ وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذاتی آپ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اگر بات کریں، 12ویں گھر میں نیپچون کی موجودگی کی صورت میں اکثر لوگ تصوف میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ مادی دنیا سے بالاتر ہو کر معاملات کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اسی ایک وجہ سے آپ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے لگتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے جو رکاوٹیں ناقابل عبور لگتی ہیں بلندی سے دیکھے جانے پہ معمولی نظر آتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ جو مشکل اس وقت پہاڑ محسوس ہو رہی تھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا وجود ہی نہیں۔ نقطہ نظر بدل جائے تو سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ مذہب کو بڑے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے۔ خوابوں میں دیکھیے کہ بہت سی باتیں آگے چل کے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان دنوں کے خواب بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، بلکہ خوابوں کی دنیا اتنی متحرک اور اتنی دلچسپ ہوگی کہ خدشہ کہ آپ حقیقی کو زندگی کو پشے پوش ڈال کے کہیں خوابوں ہی میں نہ رہنا شروع کر دیں، تو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ صحت کے حوالے سے صحت اس سال اچھی نظر آتی ہے۔ بڑے سیارے آپ پر اچھی نگاہ ڈالیں گے یا آپ سے لا تعلق رہیں گے، صحت کے معاملے میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ چھوٹے موٹے مسائل آتے رہیں گے لیکن عارضی ہوں گے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ کون سے اعضاء ہیں جو بڑے ضروری ہیں آپ کے لیے اور غیر محفوظ نظر آتے ہیں؟ سر اور چہرہ، یہ آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تالو اور چہرے کا باقاعدگی سے مساج نہ صرف آپ بلکہ پورے جسم کے لیے تقویت کا باعث بنے گا، کیونکہ یہاں سے پھوٹنے والے اعضاء بھی رکھے پورے جسم میں جاتی۔
عضلات ان کا بھی ہمیشہ آپ کی صحت میں اہم کردار ہے. آپ کو باڈی بلڈر بننے کی ضرورت نہیں, لیکن پٹھوں میں کساوت ہونی چاہیے. آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور دیگر جوڑ اپنی جگہ سے کھسکنے نہ پائیں. اپنی عمر اور صحت کے حساب سے باقاعدہ ورزش کرتے رہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے لیکن وہ اتنا خاص بھی نہیں ہے. پھیپھڑے, بازو, کندھے, چھوٹی آنت اور نظام تنفس, ان اعضاء کا حکمران سیارہ عطارد آپ کی صحت کا بھی سیارہ ہے, اس لیے یہ بھی آپ کی صحت میں ہمیشہ اہمیت کے عامل رہتے ہیں. کندھوں اور بازوں کا باقاعدگی سے مساج آپ کے لیے مفید رہے گا. 17 مئی کے بعد جی آپ کا وزن تو بڑھ سکتا ہے, اس لیے محتاط رہے. زرخیزی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اولاد میں اضافہ کے امکانات جو ہیں وہ بڑے روشن ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ٹی بی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑے تو کرا لیجئے گا, اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط اچھی ہے. شکریہ.